شمع فروزاں ہے ایمان کی، جس کے اوپر دل ہے شفاف شیشے کی طرح چمکتا، جس میں اللہ کی کتاب کا، اللہ کے علم کا تیل ڈالا جاتا ہے، تو جسے رسول پاک کی اتباع سے جلایا جاتا ہے۔ جب یہ شمع فروزاں ہوتی ہیں تو جیسے سورج کے نکلنے سے کائنات کے اندھیرے چھٹتے ہیں، ایسے ہی جب ایمان والے مرد عورتوں کے دل روشن ہوتے ہیں تو دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تبلیغ اچھا کام ہے، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات ہوتی تو ہمیں اب بڑی گنجائش ہے گھر بیٹھنے کی، پڑھنے کے بعد تو بڑے راستے نظر آ جاتے ہیں جان بچانے کے۔ پڑھنے کے بعد جنہوں نے قانون پڑھا ہوتا ہے وہ کیسے لوگوں کو الجھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے نکال لیتے ہیں کہ وہ قانون کی ہیرا پھیریاں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ نہیں ہے ہاں بھائی چنگا کام ہے کر لو تو کوئی گل نہیں، تو نہ کرو تو ہمیں کوئی گل نہیں، یہ ایسا کام نہیں ہے۔ اس پر میرے نبی کا سب کچھ لگ گیا، صحابہ کا سب کچھ لگ گیا، گھروں میں فاقے آ گئے، شہر بدر ہوئے، در بدر ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے۔ کائنات کو انہوں نے میرے بھائیو آخری کناروں تک وہ پہنچے، تو اس لیے کیوں پہنچے؟ بلوچستان جہاں آج بھی نہ روٹی ہے نہ پانی ہے۔ 11 ہجری میں پنجگور تک اسلام پہنچا، 18 ہجری میں قلات تک اسلام پہنچا، اور حضرت علی کے دور میں قلات سے لے کر سبی تک۔ آج بھی میں ابھی وہاں سے میرا چلہ چل رہا ہے، بلوچستان کا سفر کیا ہے، آج بھی انسان نظر نہیں آتے۔ تو آج سے 14 صدی پہلے وہاں کیا تھا جس کو فتح کرنے کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں یہاں صحابہ پہنچے ہوں؟ کچھ لوگ رہتے تھے جھونپڑوں میں، یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں اس لیے ان تک لشکر اسلام پہنچے ہیں۔ عبد الرحمن بن سمرہ بلوچستان میں سو گئے، خزدار اور قلات کے بیچ ایک علاقہ تھا زہری، اس میں ان کی قبر بنی، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کے گورنر تھے یہ۔ بھائیو یہ تو اس امت کا مقصد تھا، مقصد اسی کوئی بات نہیں، مستحب ہے، تبلیغ مستحب ہے۔ جب علماء سے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ چر جاتا ہے، کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں جو دستک دے سکیں دل کے دریچوں پر۔ جو پھرے گا وہ سمجھے گا، جو پھرے گا وہ سمجھے گا۔ درد کو درد والا محسوس کرتا ہے، دوسرے کو کیا پتا کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے۔ وہ نبی کا جو درد نبوت تھا، جو درد نبوت کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے، کوئی گمراہ ہی کی موت نہ مرے، اس درد نے بے قرار کیا میرے نبی کو، صحابہ کو۔ تو تب تو وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپے، بارے کی طرح بے قرار ہوئے اور ہوا کی طرح پھیلے، اور جب تک زندگی نے وفا کی اور جہاں تک وہ جا سکتے تھے دنیا کا آباد حصہ لا الہ الا اللہ کی آواز سن چکا تھا۔ ہمارے ذمہ دستک دینا ہے، دل میں اتارنا ہمارے ذمہ نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں تشکیل ہمارے ذمہ نہیں، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ کتنے تبلیغ والے بے وقوفی میں کہتے ہیں بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے۔ بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے، نہیں، دعوت دینا اصل ہے، تشکیل تو میرا اللہ کرتا ہے۔ میں کسی کو اٹھا سکتا ہوں؟ ہاں بھائی بیان اصل نہیں، میں 3 گھنٹے بیان کر کے بیٹھا ہوں، تھک کے کمر میں درد ہے، اور تشکیل والا کہتا ہے بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے۔ مجھے خامخواہ بٹھایا تھا 3 گھنٹے یہاں؟ دعوت اصل ہے، ہمارے ذمہ دعوت دینا ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ میں تشکیل نہیں کر سکتا، میں دل نہیں پھیر سکتا۔ کیسے لڑ گئے قریش مکہ میرے نبی کے ساتھ، اللہ کا ارادہ نہیں ہوا، نہیں دل پھر سکے۔ ہاں میرے ذمہ صدا لگانا ہے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ مزاج اسلام ہے، یہ مزاج ایمان ہے کہ کسی کو گمراہی میں دیکھ کے تڑپ جاؤ، نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو۔ وہ اداکار آتے ہیں، یہ سٹیج کے اداکار آتے ہیں، مولانا جمشید صاحب سے آ کر رات کو 2-2:30 بجے ان کو اٹھاتے ہیں، 2-2:30 بجے، 80 سال کا بوڑھا۔ تو جواد وسیم صاحب جو اداکاروں میں کام کر رہے ہیں، وہ 2 باتوں پہ کہتے ہیں سارے اداکار روتے ہیں، 2 باتوں کہ ایک 80 برس کے بوڑھے کو رات 2 بجے اٹھاؤ، وہ تو کہے گا کم وقتو
کہاں مجھے اٹھانے آ گئے ہو؟ تمہیں میری صحت کا خیال نہیں؟ تو کہا ہم یوں ہاتھ لگاتے ہیں تو مولانا جمشید صاحب آنکھ بعد میں کھولتے ہیں اور مرحبا مرحبا پہلے کہتے ہیں، مرحبا مرحبا مرحبا۔ تو کئی اداکار اسی پہ رونے لگ جاتے ہیں کہ اس کو تو گالیاں نکالنی چاہیے تھی بابا جی کو، اور یہ کہہ رہا مرحبا مرحبا۔ پھر مولانا جمشید صاحب کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہماری بچیاں سٹیج پہ کپڑے اتار کے ناچنے والیاں، تھیٹر میں ننگے ناچ کرنے والیاں، تو جماعت سے کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال ہے؟ کہ اس بات کو سن کر کوئی تبلیغ کے بغیر، کوئی دلیل و برہان کے بغیر آنسو لوگوں کے یوں نکلتے ہیں کہ جن پر تھوکنا بھی دینداروں کو گوارا نہیں، ان کو اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے ہماری بچیوں کا کیا حال ہے۔ یہ درد نبوت ہے، یہ دھکے کھائے بغیر نہیں ملتا، یہ گھر چھوڑے بغیر نہیں ملتا۔ ہاں یہ اتنا آسان، درد نبوت ایک عمل ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء۔ یہ تو قرآن کیسے خوبصورت انداز میں دنیا کی بے ثباتی کو کھولتا ہے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ اگر برے والے کے انسانوں تمہیں دنیا چاہیے، آؤ لے لو، یہ پڑی ہے لے لو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، جاؤ لے جاؤ۔ فرعون کو بھی دے دی تھی، قارون کو بھی دے دی تھی۔ کس چیز کو تم نے مطلب بنایا؟ کس چیز کو تم نے معراج بنایا؟ کس چیز کو تم نے منزل بنایا؟ اس ٹوٹ جانے والا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دھوکے کا گھر، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی عزت، اس کے جھنڈے، اس کی گاڑیاں، اس کی وزارتیں، اس کی صدارتیں، یہ کیا منزل ہے؟ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو، بڑے بڑے شاہ سوار ایسے پیوند خاک ہو گئے کہ آج ان کی ہڈیوں کا چورا بھی نہیں ملتا۔ تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، ھذا بلاغ للناس۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا نام رکھا جاتا، قرآن اس کا نام نہیں، قرآن پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب، اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ اس سارے پیغام کا خلاصہ دو باتیں ہیں جو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں۔ ایک اللہ کا حق جس کا نام بندگی ہے، جس کا نام عبادت ہے، جس کا نام نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، تہجد ہے، صدقات ہے، بندگی، عبادت۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام پہنچانا ہے۔ کس نے؟ تبلیغی جماعت؟ نہیں، کلمہ گو مومن مومنہ ہر مرد عورت نے پہنچانا۔ نماز صرف میرے ذمہ فرض ہے، روزہ صرف میرے اوپر فرض ہے، یہ ساری امت پر فرض ہے۔ جس رب نے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، اسی نے ختم نبوت کی وجہ سے دعوت کا کام میرے سر پہ ڈال دیا ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی کے پر چلنے والے ہی سکھ پاتے ہیں، اس کو چھوڑنے والے ہلاک ہو جاتے۔ مال و دولت، سیم و زر، جام و مینا، کچھ نہیں انہیں کام آتا۔ کوئی رنگ، کوئی روپ، کوئی گلشن، کوئی وادی، کوئی گلستان
ان کے دل کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتا. دل کا پھمبا، دل کے زخم کا مرہم صرف اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور اس کی اطاعت ہے. تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا ہے. ساری تعلیمات دو ہیں، دو. ایک اللہ کا حق جس کا نام عبادت ہے، ایک بندوں کا حق جس کا نام اخلاق ہیں. ایک اللہ کا حق جو حقوق اللہ، ایک بندوں کا حق جو حقوق العباد. ایک بندگی حی علی الصلاۃ، دوڑو نماز کی طرف. سارا برے والا اذان پہ بند ہو جائے، عورتوں کے چولہے بند ہو جائیں اور مصلے آباد ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، عدالتیں بند ہو جائیں اور اللہ کا گھر آباد ہو جائے. برے والی کی مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں اور شکایت کر رہی ہیں کہ یہاں نمازی ہیں ہی نہیں، برائے نام ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ڈبہ نما مسجدیں، یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں نمازی تھوڑے ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں. اگر یہاں نمازی ہوتے تو مسجدیں اتنی چھوٹی ہوتی. یہ مسجدوں کا حجم بتا رہا ہے کہ غافلوں سے شہر آباد ہے، بیدار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو میرے نبی کی تعلیم جو آگے پہنچانی ہے، دو. ایک اللہ کا حق، وہ بندگی، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ. یہ جان کا حق عبادت اور مال کا حق زکوٰۃ. اللہ کے نام پہ خرچ کرنا. اللہ کو بخیل سے نفرت ہے. ساری زندگی کا تہجد گزار ہو، سارے دن کا روزے دار ہو، اگر وہ بخیل ہے تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. سخی شیطان کہتا ہے مجھے عبادت گزار سے ڈر نہیں لگتا، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے. سخی سے، چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے. سامری جس نے بچڑا بنایا اور بنو اسرائیل کو پوجا پہ لگایا اور 70,000 نے اس کو سجدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرو، فاقتلوہم، انہیں قتل کرو. جب انہیں قتل کیا گیا اور سامری پکڑا گیا تو میرا اللہ سفارشی بن گیا. وہ سامری کو قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا. یا اللہ، یہ کم وقت تو ذریعہ بنا ہے تو آپ کہہ رہے ہو میں اسے قتل نہ کروں، کیوں؟ کہا موسیٰ یہ سخی ہے کم وقت، اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا اسے قتل کرنے کو جی نہیں ہے، یہ اپنی موت آپ پہ مر جائے گا. تو سخاوت ایک منافق کو قتل سے بچا گئی. منافق جو کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے، اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی. اگر ایمان والا مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی کیا محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی، کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی. زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا. وہ اصحاب الاعراف ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا. عشر ادا کرنے سے ذمہ دار بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے. وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 2.5 روپے کو 3 کر دے، 2.25 کر دے. وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 20 من کا 1 من پر 1 سیر بڑھا دے، 1 چھٹانگ بڑھا دے، 1 پاؤ بڑھا دے تو سخیوں میں نام آ گیا. یہ پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر تک لانا ہے. ہر کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد عورت جس پہ زکوٰۃ فرض ہے یا ذمہ دار جس پہ عشر فرض ہے وہ بخیل نہ ہو، وہ خرچ کرنے والا ہو. غربت کا زمانہ ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے 82 دفعہ قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. 10 دفعہ حکمن ہے آتوا الزکا، یہ 9 دفعہ ہے. آتینا الزکا یہ 10ویں دفعہ ہے. عورتوں کو الگ کہا ہے زکات دو، مردوں کو الگ کہا ہے زکات دو. اور 72 دفعہ اس کے علاوہ اللہ نے مال خرچ لگانے کی ترغیب دی ہے کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے. زکات فرض ہے تو بھی خرچ کرے، نہیں فرض تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو اللہ لوٹا کے واپس کرے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے قرضہ دینے والا اپنے رب کو، کوئی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا. جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، کیوں؟ وہ تو بڑا غنی ہے. کہ تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں عطا کرنے کے لیے، اس جہان میں نوازنے کے لیے. کہ اچھا یا رسول اللہ، ہاتھ آگے بڑھائیں.
تو آپ نے ہاتھ آگے کیا تو نے اپنا ہاتھ آگے رکھا. پھر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر، میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوریں ہیں، میں ابھی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کو قرضہ دیتا ہوں. اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا اور تو بھی سن، کم من عدق رداہ ودار فیاہ لعبد داہداہ، اور میں دیکھ رہا ہوں، تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگ گئے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار ہو گئے. خرچ کرنے کی عادت ڈالو اللہ کے نام پر. ڈھونڈو غریبوں کو، غریب رشتہ داروں کو، ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے. لا یسالون الناس الحافا. یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے. بندگی، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور ایمان یہ بنیاد ہیں. یہ پیغام پہنچانا ہے میں نے، آپ نے، پوری دنیا کے انسانوں نے، پوری دنیا کے انسانوں تک، پوری امت عرب و عجم. دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں کا، اللہ کے بندوں کا، اللہ کا بنیاد. اس کے بغیر عمارت نہ کھڑی ہو سکے گی. وہ ماتھا قیامت کا دن بڑا بد نصیب ہوگا جو زمین پہ ٹکنے سے محروم رہا. وہ ہاتھ قیامت کے دن بڑے بد نصیب ہوں گے جو اللہ کے دربار میں بندھنے کی سعادت سے محروم رہے. وہ زبان بڑی بد نصیب ہوگی جو سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی. میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم آپ کو حشر میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنا مجمع ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اگر ماتھا سفید اور پاؤں سفید گھوڑا کالے گھوڑوں میں شامل ہو جائے تو پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ کہا جی پہچانا جائے گا. کہ قیامت کے دن جو تم وضو کرتے ہو، وضو اس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارا چہرہ روشن ہوگا، تمہارے ہاتھ روشن ہوں گے، تمہارے پاؤں روشن ہوں گے، تو میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے. جو پورے سال میں عید کا سجدہ بھی نہ دیتا ہو وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جو 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہو یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ کہ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھاتے ہو، اللہ کی ہواؤں سے 8 دن کے بعد نفع اٹھاتے ہو، اللہ کے پانیوں کو 8ویں دن پیتے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق 8ویں دن استعمال کرتے ہو. کہ جمعے کو نمازی بڑھ گئے اور فجر کی نماز میں ایک صف ہو گئی. کیا فجر کی نماز اور رب نے فرض کی ہے اور جمعے کی نماز اور رب نے فرض کی ہے؟ جس رب نے جمعے کے لیے بلایا اسی نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پہ بلایا. وہ دیکھ رہا ہے کون سر جھکا رہا ہے اور کون باغی ہو رہا ہے. کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس امت کی پہچان ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کربلا قائم ہے، اہل بیت کا خون آج پانی کی طرح بہ رہا ہے، سر در کٹ رہے ہیں. کائنات کے افضل ترین انسان آج وہ تیروں کی زد میں ہیں، نیزوں کی زد میں ہیں، بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں. اور سوال کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے دائیں ہاتھ کے سردار زہیر بن القین رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ ان کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو. آئے ہائے، نہ پڑھتے تو کیا تھا، اور نہ پڑھتے تو کیا تھا. نماز تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، جنت کے لیے ہے نا، تو اللہ تو پہلے ہی راضی ہو چکا ہے اور جنت تیار ہو چکی ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے ایسے میں حسین کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں لینے. تو اب اگر نماز نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا؟ لیکن پھر برے والے کی امت کو پیغام کیسے پہنچتا کہ سردار نماز نہیں چھوڑی جاتی، تیروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، تلواروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، سر کٹا کے بھی پڑی جاتی ہے. تو انہوں نے جا کر کہا شمر سے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے. اس کم بخت نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں اور تمہاری نماز ہوتی نہیں، مگر لعنت ہے تم پر تیری نسلوں پر. جس گھر کی طفیل نماز ملی انہی کی نماز نہیں ہوتی. واپس آ کے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ کہ ہم قتل کریں گے. کہ پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، آدھے ان سے لڑو اور آدھے اللہ اکبر کہو اور برے والے کے لوگوں کو پیغام دے دو کہ یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں.
اللہ آپ پہ بشکشی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مولوی صاحب ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ فلسفہ حسین کو سمجھاتے تو اس کی اولاد تو ذبح نہ ہوتی، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، صرف آل رسول نہیں تھے، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، جس کو نبی نے سینے پہ لٹایا، کمر پہ بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا، حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے گیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، ایسے یہاں چھڑی ماری ہونٹوں پر، تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او ملعون، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ تم کہتے ہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکش، اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، ہم بخشے جائیں گے، لہذا جھوٹ، سود، زنا، شراب ہر شے حلال ہو گئی کہ اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، حسین کی سفارش نہیں کرے گا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن ہوئی، اور فرما رہے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، اور فرما رہے جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ یہ فلسفہ انہیں کیوں نہ سمجھ میں آیا؟ کیوں اولاد کو ذبح کروا دیا؟ 16 اہل بیت ذبح ہوئے، 16، باقی تو غلام تھے، جانے دار تھے، 16 میرے نبی کے گھر کے شہید ہوئے۔ نماز نہیں چھوڑی، آدھوں نے نماز کی اللہ اکبر کہی اور آدھے ان کتوں سے لڑتے رہے، پر یہ نمازی نہ پہلے تاریخ نے دیکھے، نہ زمین آسمان نے دیکھے، نہ شاید آئندہ ایسے نمازی دیکھے گی کہ کٹے ہاتھ، بہتے خون، آلودہ پیشانیاں، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے، پر کیا نماز تھی جو دھرتی نے دیکھی، آسمان نے جھانکا، سورج نے دیکھا، کائنات اش پکار اٹھی کہ یوں بھی اللہ کے دربار میں سجدے کیے جاتے ہیں۔ اور برے والا کا دکاندار کہتا ہے گاہک زیادہ تھے پڑھ نہیں سکا، سیاستدان کہتا ہے ملنے والے بہت آ گئے تھے نماز نہیں پڑھ سکا، ذمہ دار کہتا ہے میرا سفر ہو رہا تھا نگرانی کرتا رہا میں نماز نہیں پڑھ سکا، بیکار چارپائی توڑنے والے کہتے ہیں پڑھی نہیں جانتی، اللہ آپ پہ بشکشی۔ یہ پیغام ہے کہ یہ عشق کے سجدے یوں ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہیں آ کر صف بندی کی، جو لڑ رہے تھے انہوں نے جا کے نماز ادا کی، اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ نماز وہ عمل ہے جو سر کٹا کے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ میرے اللہ کا حق ہے، عبادت پوری دنیا کو پیغام کیا پیغام پہنچانا ہے، وہ کیا پیغام دینا ہے، پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے، اس کے آگے جھکو، قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، اللہ الصمد، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، ولم یکن له کفوا احد، اس کا مثل نہیں، مثال نہیں، شبہ نہیں، شبیہ نہیں، شریک نہیں، مشارک نہیں، وزیر نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، ساتھی نہیں، مشیر کوئی نہیں، ٹکر کا خدا کوئی نہیں، لیس معہ الہ یخشی ولا رب یرجی ولا حاجب یرشی ولا وزیر یؤتی، کوئی اس جیسا نہیں ہے، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر کا، احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغي، ارأف من ملك، اجود من سئل، اوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والظهير لا غني له، الاول الاخر، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر،
الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. یہ اللہ ہے جس کی توحید کا نقش بٹھانا ہے. یہ شرک وہ شرک، یہ توحید نہیں ہے، یہ تو توحید کے مسائل ہیں. یہ شرک وہ شرک، یہ حرام وہ حرام، یہ تو توحید کے مسائل ہیں. توحید یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ توحید ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پیغام توحید کا سبق ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو اننی انا اللہ لا الہ الا انا اننی انا اللہ العزیز الحکیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو. یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ سمد ہے. آس بلندیاں ہوں تو احد، پستیاں ہوں تو احد، چوٹیاں ہوں تو احد، دامن ہوں تو احد، کوثر ہوں تو احد، وادیاں ہوں، نشیب ہوں، فراز ہوں تو احد احد ہے. بہتا دریا ہو، اچھلتا پانی ہو، گرتا برستا پانی ہو، گنگناتی آبشار ہو، بلکھاتی ندی ہو، سمندر کی موج ہو، صدف کا موتی ہو، اللہ اللہ ہے. احد احد ہے، احد احد ہے. دودھ دودھ ہے، احد احد کی وجہ سے. پانی پانی ہے، احد احد کی وجہ سے. سورج سورج ہے، احد احد کی وجہ سے. چاند چاند ہے، احد احد کی وجہ سے. تارا تارا ہے، احد احد کی وجہ سے. مٹی انسان ہے، احد احد کی وجہ سے. مشرق میں راج اس کا، مغرب میں راج اس کا، شمال میں راج اس کا، جنوب میں راج اس کا. آسمانوں کا حکمران اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اللہ، پانیوں پہ حکمران اللہ، دریاؤں پہ حکمران اللہ، دودھ کے قطروں پر حاکم اللہ اور شہد کے قطرے پر حاکم اللہ. پہاڑ کی چوٹیوں پر بادشاہی اللہ کی اور سمندر کی تہوں میں بادشاہی اللہ کی. اڑتے عقابوں پر شہنشاہی اللہ کی. سجدوں سے بھرا ہوا آسمان، سجدے کرنے والے فرشتوں پر بادشاہی اللہ کی. للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. للہ المشرق والمغرب رب المشرقین ورب المغربین فلا اقسم برب المشارق والمغارب یمسک السماوات والارض ان تزولا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. یہ توحید کا پیغام ہے جو دنیا کو دینا ہے. اللہ یہ سب کچھ ہے اور اللہ ہی کا سب کچھ ہے. اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، یہ تو توحید کا ہنسا مذاق ہے، ہنسا مذاق. اللہ 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 اکبر. ہم تبلیغ والے کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا. اللہ ہنستا ہوگا کہ یہ میرے بندے میری کیسی میری حیوان کر. زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، جی چاند چھوٹا اللہ بڑا، سمندر چھوٹا اللہ بڑا. اللہ خوش ہوتا ہوگا، خوش ہوتا ہوگا. وہ نہیں جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام طور پر؟ ایک چرواہا جنت کی چابی کا مالک بننے والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، جس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہ جا سکے، ایسے مقام والا جس کے بغیر، جس کی امت کے بغیر کوئی امت جنت میں نہ جا سکے، ایسی امت والا. اللہ اکبر کی تشریح کرو، لکھی جا رہی. اللہ اکبر تشریح ہو رہی. انسانوں نے لکھا، جنات نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، اولیاء نے لکھا، صوفیاء نے لکھا، عارفین نے لکھا، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، شعراء نے لکھا، ادیبوں نے لکھا، خطیبوں نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، ملائے اعلیٰ نے لکھا، مقربین فرشتوں نے لکھا، نبیوں نے لکھا، رسولوں نے لکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا. جتنا کچھ تم میری عظمت بڑائی کے بارے میں لکھو گے، اس سب سے اللہ بڑا ہے. یہ نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا. لیکن آخر میں ہوگا کیا؟ لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. ہوگا کیا میرے بندو؟ سمندر ساتوں خشک ہو جائیں گے اور قلم تمہارے گھس گھس کے ٹوٹ جائیں گے اور تمہارے رب کی تعریف کا ادنا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا. چاہے پھر اتنے سمندر اور لاؤ،
انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، اور پھر لاتے جاؤ اور مکاتے جاؤ، تم تھکو گے، میں اپنے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہ پا سکو گے۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ یہ پیغام سنانا ہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صرف ممبر کی بات نہیں ہے، صرف مسجد کی بات نہیں ہے، جو گھر گھر پھر کر، در در پھر کر آفاق سمٹ جائیں، وسعتیں سکڑ جائیں، راہیں باہیں بن جائیں، ہاں اسی کی صدا لگاتے لگاتے کہیں خاموش ہو جائے گی زبان، اور مٹی کی چادر ہوگی اور ہم ہوں گے، اور پھر اللہ حشر کے دن عزتوں کا تاج سر پہ پہنائے گا کہ یہ ہیں میرے وہ بندے جو آخری دور میں میرے پیغام کی صدا لگاتے رہے۔ اللہ کی توحید دل میں بٹھانی کہ دل اللہ کے سوا کسی سے اثر نہ لے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے آگے جھولی نہ پھیلائے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے، کوئی نہیں مدد کرنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں کام آنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں حاجت روا اللہ کے سوا، کوئی نہیں رزق دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں شفا دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں عزت دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں بچانے مارنے والا اللہ کے سوا، اللہ ہی اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، پہاڑوں پہ دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، کوسے قزح کے رنگ میں دیکھو تو اللہ۔ اللہ ہی کا نغمہ ہے ساری کائنات، اللہ ہی کا بول ہے زمین و آسمان۔ یہ پیغام ہے جسے دنیا تک پہنچانا ہے۔ اس عظمت کے ساتھ اللہ اکبر، یہ نماز اور ہوگی، یہ نماز اور ہوگی، یہ سجدہ اور ہوگا، یہ رکوع اور ہوگا، یہ تلاوت اور ہوگی۔ بدقسمتی ہے کہ زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں، نماز تو میں نے زیادہ کہہ دیا ہے، ایک رکعت بھی ایسی نہیں ہے جس میں میں اور میرا رب ہو، کوئی نہ کوئی شامل رہتا ہی ہے۔ کبھی کبھی تو بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ، کیا اسی اندھیرے میں موت آ جائے گی کہ زندگی میں ایک رکعت بھی تجھے نہ دے سکے، جس میں سے کرو تمہیں جلدی پتہ چل گیا۔ بعضے تو زندگی گزار جاتے ہیں اور انہیں موت تک نہیں ہوش رہتا کہ میں کیوں آیا تھا اور میرا کیا مقصد تھا۔ جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، چل چل تھک گئے، جب آگے پہنچے تو دیکھو غلط جگہ آ گئے، واپس مڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، شام ہو چکی ہے، اندھیرے چھا چکے ہیں، اب واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے۔ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور تم 22 سال کی، تم جلدی 30 برس کی عمر میں ہی تمہیں ہوش آ گیا کہ نہیں نہیں، میری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے۔ اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے، اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، لمبی خیر بات ہو جائے گی، آخری بات بتاتا ہوں۔ تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ۔ تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا۔ تو لڑکی کھڑی تھی، اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم قابل ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور روتی ہوئی، آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی۔ تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا۔ تو ہمیں ایک زندگی کا میرے عزیزوں مقصد ملا ہے، اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں، کسی سے بھی چھپ جاؤ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، کہیں چلے جاؤ۔
तैयारी करते हुए जिंदगी गुजारना, ये कामयाब जिंदगी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अल्लाह कह दे वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, इनको अलग कर दो और मुजरिमों की सफ में खड़ा कर दो, तो फिर कोई हाल ना होगा। अल्लाह के नबी ने कहा कितनी औरतें होंगी जिनको सर के बालों से फरिश्ते पकड़ के घसीट रहे होंगे और वो कहेंगी हाय हमें बचा लो, हाय हमें बचा लो। और कितने मर्द होंगे जिनके जबड़ों में हाथ डालकर फरिश्ते उनको घसीट रहे होंगे, वो कहेंगे हाय हमें बचा लो, हाय हमें बचा लो। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतदक्करु फीहि मन तदक्कर वजाअकुमुन नज़ीर। मेरे बंदे, ये चंद आंसू दुनिया में बहा लेता, जो आज तू कर रहा है, दुहाइयां दे रहा है, ये तू दुनिया में दे लेता तो आज अपने रब की रहमत को देखता। तुझे बताने वाले भी आए थे, तुम्हें समझाने वाले भी आए थे, लेकिन तू तो मजाक उड़ाता रहा, तू तो उनके साथ मस्तियां करता रहा। आज देख ईमान वाले कितने ऊंचे जा रहे हैं, और जिन्होंने मुझे राजी किया वो कितनी बुलंदियों का सफर कर रहे हैं, और उनके साथ मैं क्या करने लगा हूं। ये कामयाबी उसको मिलेगी जो अपना सब कुछ अपने अल्लाह पर लगा देगा, वो अपना सब कुछ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके पर लगा देगा। ये कामयाबियां उसका मुकद्दर हैं। ये जिंदगी चंद रोजा है और आज एक सैलाब है मेरे अजीजों मगरिब की तहजीब का। इस इंटरनेट ने और इस टीवी ने और इस मीडिया ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ हमारा चला गया है, और सिवाय उछल कूद के, खेल कूद के और जिंदगी की कोई मंजिल नहीं रही। मैं आप सबके सामने ये दरख्वास्त करता हूं कि अपनी जिंदगी की मंजिल तय करो। पहले ये सोचो और समझो कि ये सुबह, ये शाम, ये दिन, ये रात, ये जो गुजर रहे हैं मुझे कहां ले जा रहे हैं, मेरा सफर किधर का है, मैं कहां जा रही हूं, मेरी आखिरी मंजिल क्या है। उसके मुताबिक अपनी जिंदगी की तरतीब बनाओ। मेरे आपके नबी ने फरमाया अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। समझदार वो नहीं जो मशहूर हो जाए, जो इज्जत और दौलत को इकट्ठा करे। समझदार वो है जो अपनी आखिरत का सामान तैयार करे और अपनी मौत की तैयारी करे। इस पर जो जम जाएगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब है, जो इससे हट जाएगा वो हालात को बर्बाद है। फिरौन जैसा जालिम बादशाह जिसने बच्चे ज़बह कर दिए, उसके दरबार में एक उसकी बेटी की एक खादिमा थी, बांदी थी। उसने चुपके कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गई, वो ईमान ले आई। ईमान ऐसी दौलत है जो छुपे नहीं छुपता, छुपे नहीं छुपता, वो नजर आता है। जहां नजर आता है वहां रोशनियां फैल जाती। मैं जब से कॉलेज छोड़ा मैं कभी होटलों में नहीं गया। ये 5 स्टार होटल का उस वक्त हम जाया करते थे जब कोई वहां जाने का नाम नहीं लिया करता था। छोटी उम्र में लाहौर चले गए, माँ बाप जेब में पैसे डाल देते थे, वो समझते थे पढ़ रहे हैं, हम कुछ और कामों में होते थे। तो फिर उसके बाद मैं जिंदगी में पहली दफा गया, तो हमारे एक दोस्त थे, उनकी बेटी की शादी थी। तो मैं कभी नहीं जाता ऐसे मौकों पर, इस किस्म की जगह पर, लेकिन उसने मेरी इतनी मिन्नत की कि मैं शर्मिंदा ही हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई मैं आ जाऊं। और फिर उसने मुझे तसल्ली दिलाई कि वहां सारा अलग अलग है, औरतों का इंतजाम अलग है, मर्दों का अलग है, पीसी लाहौर में। तो मैंने कोई 30-32 बरस के बाद उस होटल में कदम रखा। माजी के धुंधलकों में झांकते झांकते कितनी सुबह कितनी शामें वहां गुजरी हुई थी गफलत की। तो मैं जब वहां से निकलने लगा खाने के बाद, तो औरतें निकल रही थी, अक्सर बेपर्द थी। तो वहां गैलरी में मुझे किसी ने रोक लिया, मुझसे बात करने लग गया। मैं खड़ा हो गया, दाएं बाएं कुछ और औरतें खड़ी थी। इतने में सबकी नजर पीछे लगी, औरतों की भी मर्दों की भी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये नजरें पीछे क्यों उठ रही। क्या देखा, मेरे करीब से एक खातून गुजरी जो सर से लेकर पांव तक मुकम्मल बुर्के में, हाथों पे भी दस्ताने थे और पांव में जुराबें थी, और एक बिल्कुल सादा सा बुर्का उन्होंने पहना हुआ था
جب وہ گزری ہے تو ایک دم سناٹا چھا، سارے عورتوں پر بھی سارے مردوں پر بھی. تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ ہے، یہ سورج جب چمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے. وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری، ورنہ ایسے ماحول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیتے، سر سے دوپٹے اتار دیتے. وہ اس میں اس طرح گزری، سب کی نظریں شرم و حیا سے جھک گئیں. وہ عورتیں جن کے دوپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئیں. یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے. اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی محنت کر رہے ہیں یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے. ہماری تو بے بسی ہے، ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، کپڑے مختصر ہو گئے. عجب حال ہے، حیا پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا، نظر ہی نہیں آتا. پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا، وہاں بھی نہیں ملا. صحراؤں میں گئے، دریاؤں میں گئے، کہیں نہیں ملا. کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی، آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی، کس بازار سے ملے گی. وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں. جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں، ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے، ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے. محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے، طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے. یہ جلسے جلوس نکل رہے ہیں نا توہین رسالت پر، تو مجھے اس پر اور رونا آ رہا ہے کہ یہ دیوانے کیا کر رہے ہیں. اپنی دکانیں جلا رہے ہیں، اپنے ہی گھر جلا رہے ہیں، غریب لوگوں کے موٹر سائیکل جلا رہے ہیں. مجھے صلاح الدین یاد آیا، میں بہت رویا. وہ بھی کسی ماں کا جنم ہوا تھا. اس کے زمانے میں کرک، ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے، ایک اردن میں کرک ہے. اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے، بڑا دشوار قلعہ ہے. اس پر ایک حکمران تھا عیسائی، اس کا نام تھا ریجنالڈ. تو کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے حج کے. تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کر، اور سارے حاجیوں کو تعطیق کر دیا. اور دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کی اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بندرگاہ تک پہنچا یمبو کی، لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا. تو حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، جس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا. اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی، تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے. اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا. تو کوئی 12 بادشاہ تھے ریاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے. تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا. تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا، ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا. تو یروشلم کا جو بادشاہ تھا ہمفرے، اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا. تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں. اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ امن کی نشانی. تو صلاح الدین نے فوراً اسے کہا یہ پانی تو نے دیا، میں نے نہیں دیا. تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا، میں تجھے دعوت دے دوں. اس نے انکار کر دے، کہا میں نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی. ایک جب تو مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا. آج محمد کا ادنا غلام
तेरी उस बात पर ये फरीजा अदा करने के लिए आ रहा है, और अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ाई, वो पीछे लटक गई, पूरी नहीं उड़ी, पीछे लटक गई। खौफनाक मंजर बन गया। तो सारे बादशाहों पे कब कभी तारी हो। तो सलाहुद्दीन फरमाने लगे, हमारे मजहब में ये नहीं है, बादशाहों के साथ हम बादशाहों जैसा ही सलूक करते हैं, पर ये हुदूद से आगे चला गया था। अब मुझे ये किस्सा भूला हुआ था, मुझे इन्हीं हादसों में, इन्हीं हंगामों में वो याद आया, तो बात तन्हाइयों में बैठ के बेबसी के आंसू बह जाते हैं, और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हमारी सारी नस्ल मौसीकी में डूब चुकी है। जो बदन सुरताल पे थरकते हों, जो बदन मौसीकी के ऊपर हिलते हों, रक्स में आते हों, उन पे कांटे ही उगेंगे, उन पे सलाहुद्दीन का फूल नहीं उग सकता, मोहम्मद बिन कासिम के फूल नहीं उग सकते। बांझ हो गई है हमारी नस्ल, और ये यूरोप का शहर है जो चल गया है। हमारी बेबसी है, हमारी बेबसी है। मैं तो बस मिन्नत ही करूंगा, अपने आप को पहचानो, अपनी हस्ती हैसियत को पहचानो, अपनी निस्बत बदलो। तुम्हारी निस्बत यूरोप के साथ होके अगर मौत आई बेकीमत हो जाएंगे। अगर मदीने वाले की निस्बत मिल गई तो हज़रत फातिमा के दाएं बाएं तुम्हें भी खड़ा कर दिया जाएगा, हज़रत खदीजा के दाएं बाएं तुम्हें भी खड़ा कर दिया जाएगा। ये चंद दिन हैं, सब्र कर लो, घुट घुट के मर जाना ही बेटियों की रिवायत है। मशरिक की बेटी, उसने घुट घुट के मरना ही सीखा है। हाँ, ये आजादी, ये आवारगी, ये मगरिब की औरत का खासा है। और 18वीं सदी तक मगरिब में भी कोई औरत ऐसे नंगी ना थी, और घर की जिंदगी थी। 1792 में लंदन में एक औरत थी, मैरी वॉलस्टोन क्रॉप, उसने आजादी निस्वां पर सबसे पहले किताब लिखी थी कि औरतों को आजाद किया जाए। उस आजादी का जहर है जो आज भरा हुआ है। पर उसी लंदन में 1792, 1998, 200 साल गुजरे कि उसी इंग्लैंड का सर्वे किया गया, औरतों से पूछा गया, तुम घरेलू खातून बन के रहना चाहती हो जो इसी तरह जैसे आज जिंदगी है? 98% औरतों ने कहा हम घर की खातून बन के रहना चाहती हैं, लेकिन हमें खामिद मुयस्सर नहीं है, हमें बॉय फ्रेंड मिलते हैं जो टिश्यू पेपर की तरह मसल के हमें फेंक देते हैं। तो इस गलाजत का उन्हें भी पता चल चुका है, लेकिन अब वो निकल नहीं सकते। जो निकालने वाले थे वो खुद उस पर रीझ गए। निकालना हमने था, ईमान वालों ने, हम खुद उस जिंदगी पर रीझ गए हैं। अपने आप को निकालो इस दलदल से। हमारी औरत, हमारी बेटी की इज्जत ये नहीं है कि वो जीनत महफिल बन के बैठी हो। हमारी बेटी की इज्जत ये है कि उसका नौखन भी नजर ना आए। हमारी मेराज ये नहीं है कि वो स्टेज पे नाच रही हो। हमारी मेराज ये कि वो रात की तन्हाई में कुरान के सामने बैठ के रो रही हो। जैसे मैं अपने अंदर से रोटी की तलब को नहीं निकाल सकता, पानी की तलब को नहीं निकाल सकता, ऐसे ही मेरे भाइयों दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अपने अंदर से अल्लाह की तलब को निकाल दे। जैसे भूखे को रोटी नहीं मिलती, उसे ना बीवी अच्छी लगती है, ना बच्चे अच्छे लगते हैं, ना क्लिनिक अच्छा लगता है, ना उसे अपना तख्त अच्छा लगता है, ना उसे अपना घर अच्छा लगता है। जब तक खाना ना मिले, पानी ना मिले, वो बेकरार, बेचैन, और उसकी बेकरारियां ना कोई पैसा दूर कर सकता है, ना बीवी दूर कर सकती, ना बच्चे, ना हुकूमत। भूखा है, रोटी से ही ये परेशानी दूर होगी, प्यासा है, पानी से ही ये बेकरारी दूर होगी। ऐसे मेरे भाइयों, मेरे अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमारी रूह के अंदर अपनी तलब को डाल दिया है। जब तक अल्लाह नहीं मिलेगा, ये भूखे की तरह तड़पता रहेगा, प्यासे की तरह ये बेकरार रहेगा। ये मछली पानी के बगैर जैसे तड़पती है, ऐसे ही जो इंसान, जो मर्द औरत अल्लाह तक नहीं पहुंच पाता और अल्लाह को अपना नहीं बना पाता, वो इसी तरह बेकरार, बेचैन रहता है। अब चूंकि अल्लाह तो सामने, अल्लाह तो मिला नहीं है और अंदर की बेकरारियां हैं, वो कभी उसको शक्लों में ढूंढता है, कभी उसे शराब में ढूंढता है, कभी नगमों में ढूंढता है, कभी सैर के लिए निकलता है, पहाड़ों की चोटियों में ढूंढता है, खुले मैदानों में ढूंढता है, रक्स गाहों में जाकर उस अंदर की बेकरारियों को